الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہی اکیلا پوری کائنات کو چلاتا ہے، اس کے نظام کو سنبھالتا ہے اور پتھر میں پڑے کیڑے کو بھی رزق پہنچانے کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائد و جہاں پیغمبر آخر الزمان سید الرسل تاجدار انبیاء سرور کونین والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کہ جنہوں نے اس روح زمین پر اللہ رب العزت کے نظام کو پھیلایا، اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی، پھر ایسا گھرانہ دنیا کائنات کے سامنے پیش کیا
کہ جس کی مثال دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ان گنت لاتعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، مبلغین پر، ادیبوں پر، شہیدوں پر، محدثین پر، اماموں پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین حنیف میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، عید الاضحیٰ کے دن قریب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عشرے کے اندر نیکی کے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اہم کام جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نے نماز پڑھ کے، عید کی نماز پڑھ کے، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ قربانی کرنی ہے۔ سب سے بڑا عمل اور سب سے اہمیت والا عمل۔ آج انشاءاللہ اسی عمل کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کے مسائل، اس میں کتنے مسئلے ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور آپ حضرات کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت کے لیے یہی چیز ایک کافی ہے کہ یہ قربانی کا حکم کیسے ملا، قربانی کرنے کا کب کہا گیا، کیا وجہ بنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر بات سے آگاہ کیا ہے، ہر بات بتلائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، خلیل الرحمن کا لقب دیا ہے، کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش آئی، گھر بار کو چھوڑا۔ جب آزمائش پر پورا اترے، اللہ رب العزت کے احکام پر پورا اترے، تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا کر۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ایک ہونہار بیٹا عطا کیا۔ پھر اس سے بڑی آزمائش کہ اب اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو لے کر مکہ کی وادیوں میں، کہاں مصر، کہاں مکہ کی ویران وادیوں میں، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرند، نہ کوئی ایسا کوئی معاملات، کوئی مخلوق نہیں تھی، وہاں پر چھوڑو، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کچھ۔ یہ دوسری آزمائش تھی کہ وہاں پر چھوڑ دیا۔ تیسری آزمائش، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے 3 دن ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر ہمارے راستے میں ہمارے لیے اس کو قربان کرو۔ بیٹا چاہت تھا ان کی، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی چاہت مانگی تھی کہ اللہ نے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کیا، ان کی خواہش کو پورا کیا، نیک صالح بیٹا عطا کیا۔ اب اللہ رب العزت نے نئی آزمائش پیش کی، نئے امتحان میں ڈالا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ اب باپ بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ بیٹا باپ کے لیے لخت جگر ہوتا ہے، بیٹا باپ کے بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔
اب باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر خالق کائنات کا حکم ہے، ہمیں پیدا کرنے والے کا حکم ہے، تو پھر میری گردن پر چھری چلا دیجیے۔ بیٹا بھی راضی ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، باپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان میں آ گئے، پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا، چہرہ جو ہے قبلہ رخ کر لیا، گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر فرشتوں کے ذریعے ایک مینڈا بھیج دیا، تو انہوں نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس امتحان میں پاس ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایک اور خوشخبری دی کہ آپ ہمارے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، جو ہم نے امتحان آپ کو کا لیا ہے اس میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، وہ بھی بیٹا نبی بنا۔ اللہ رب العزت نے نبوت اس بیٹے کو بھی ہونہار، حلم والا، حکمت والا بیٹا جناب اسحاق علیہ السلام۔ اب اتنی بڑی باپ کی قربانی اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئی، اس قدر محبوب لگی، اس قدر اچھی لگی کہ اتنا اچھا عمل کیا کہ میرے کہنے پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کا حصہ بنا دیا، اسلام کا حصہ بنا دیا، مسلمانوں کا کہ سب سے بڑھ کر اسلام کا جو رکن ہے حج، اس حج کا رکن بنا دیا کہ اگر قربانی حج کے موقع پر کریں گے تو حج مکمل ہوگا، وگرنہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ سنت ابراہیمی علیہ السلام، اس کو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیا کہ سال میں تمہارے پاس ایک دن آئے گا عید الاضحیٰ کا، تمہارے لیے ایک بڑا تہوار ہوگا، اس دن تم نے جانور ایک جان قربان کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ اب سنت ابراہیمی علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام پر لاگو ہوئی۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر کہا کہ اے نبی، آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے انہوں نے تبلیغ کی، جن جن امتحانات میں وہ گئے، جیسے انہوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، آپ بھی اسی طرح کریں گے، آپ بھی قربانی کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی۔ جب انہوں نے قربانی کی تو پھر ہمارے لیے محمد علیہ السلام کی سنت بن گئی۔ اب ہم نے قربانی کرنی ہے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے سنت، یہ ان کی سنت ہے کہ وہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ جس دن اللہ کے راستے میں ایک جان قربان کیا کرتے تھے، جانور قربان کیا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے یہ اس سنت پر عمل کرنا مستحب کر دیا گیا کہ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کی اہمیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ اس سے بڑھ کر قربانی کی اہمیت کی کوئی اور مثال نظر نہیں آتی کہ بیٹا قربان کرنے لگے اللہ رب العزت کے کہنے پر، تو پھر وہ اتنا پسند آیا عمل کہ پوری کائنات کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت کی شام تک اللہ رب العزت نے قربانی کرنا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے قربانی کی۔ بات یہ ہے کہ قربانی کرنی کون سی ہے، کون سے جانور قربان کرنے ہیں، اہم مسئلہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کے حوالے سے احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ 4 قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے، 4 قسم کے جانور، اونٹ، بکری، بھیڑ اور گائے، یہ 4 جانور، ان 4 جانوروں کی قربانی کرنی ہے، 4 جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ قرآن مجید نے کہا من بہیمۃ الانعام۔ اب نبی علیہ السلام
کس جانور کو پسندیدہ سمجھ کر، زیادہ پسندیدہ ان کے نزدیک کون سا جانور تھا قربانی کرنے میں؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی جنہوں نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، ان کے پاس رہ کر، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر دو خوبصورت موٹے تازے صحت مند اور خوبصورت مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، بھیڑ ذبح کیا کرتے تھے، 2 خوبصورت۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی، جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈے ذبح کیا کرتے ہیں، تو پھر میں نے بھی 2 مینڈے ہی ذبح کرنے شروع کر دیے۔ لیکن اسلام ہمیں 4 چیزوں کی اجازت دیتا ہے، من بہیمۃ الانعام، ابل، بقرہ، کبش اور شاۃ، بکری، مینڈا، بھیڑ، گائے اور چوتھی چیز اونٹ۔ یہ 4 چیزیں اسلام ہمیں قربان کرنے کی عید الاضحیٰ پر اجازت دیتا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن جانوروں کو قربان کرنے سے منع کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اربع لا تجود فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضۃ بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التی لا تنکی۔ کہتے ہیں کہ 4 جانوروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرنے کے لیے ناجائز کہا ہے۔ ان جانوروں میں سے جن کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، ابل، اونٹ، بکری، بھیڑ اور گائے، ان 4 میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ایسے جانور ہیں، ان 4 میں سے کہ جن کو قربانی نہ کرنے کا، جن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کی قربانی نہیں کرنی۔ وہ 4 جانور کیسے ہیں؟ ہمیں وہ جانور جو بینگا ہو، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ ایک خراب ہے، آنکھ ایک بند ہے، اور اس کا بینگا ہونا، اس کا نہ دیکھنا، اس کا آنکھ سے کانا ہونا ظاہر ہو لوگوں کے سامنے، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، آنکھ بند ہے، کھلتی نہیں ہے، آنکھ خراب ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کر۔ اور وہ جانور والمریضۃ بین مرضها، ایسا جانور، دوسرا، پہلا بینگا کانا ہو، اور دوسرا جانور وہ مریض جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، جس کی بیماری نظر آ رہی ہو، اسے بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیماری کے اندر ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا۔ تیسرا جانور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یعنی کہ لنگڑا کر چل رہا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، یا اس کا جو ہے نا پاؤں آدھا جو ہے نا اس کا حصہ اترا ہوا ہے، خراب ہے، ایسا جانور جو ہے نا بالکل وہ قربانی کے لیے ناجائز ہے۔ چوتھا جانور جو انتہائی لاغر اور بالکل کمزور قسم کا جانور ہو، جس کی ہڈیوں کے اندر بوتا نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں لگے گا۔ 4 جانور جو آنکھ سے کانا ہے، بہنگا ہے، اور وہ جانور جو مریض ہے اور اس کی جو مرض ہے، بیماری ہے، بالکل واضح ہوتی ہے۔ تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہے۔ چوتھا وہ جانور جو بالکل کمزور ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، بودا نہیں ہے۔ یہ تو 4 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمائی، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ پانچویں بات جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلے گا جس کا سینگ اترا ہو یا سینگ کٹا ہوا ہو، ایسا جانور ہی۔ 5 جانور، ایک بینگا ہو، آنکھ سے نظر نہیں آتا، کانا ہے، دوسرا جو مریض ہے، بیمار ہے، تیسرا جو لنگڑا ہے، چوتھا جو کمزور ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، بالکل طاقت سے بوڑھا ہو گیا، کمزور جانور ہے، اور 5واں وہ جانور جس کا سینگ کٹا ہوا ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں لگے گا۔
یہ 5 جانور قربانی کے لیے نہیں لگے۔ اب قربانی کے لیے جانور کیسا لینا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے جانور قربانی کے لیے لیے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے جانور لینے کے لیے، اور وہ دیکھتے تھے کہ کون سا خوبصورت ہے اور موٹا تازہ دیکھتے تھے، اس کی صحت کو دیکھتے تھے، پھر دیکھتے وہ تھے کہ جو خوبصورت ترین جانور ہے اور سب سے مہنگا جانور ہے، سب سے مہنگا جانور، اللہ کے راستے میں اپنی چاہت قربان کرنی ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قربانی کوئی چیز جانور لیا اور اس کو قربان کر دیا۔ قربانی کا مقصد اصل یہ ہے، اصل قربانی اپنی چاہت کی قربانی ہے، جانور کی قربانی نہیں ہے۔ چاہت کی قربانی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کیجیے، اپنا بیٹا قربان کیجیے، وہ ان کی سب سے بڑی چاہت تھی، اللہ نے ان کو قربان کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت مسلمانوں سے ان کی چاہت قربان کرنے کے لیے مانگتے ہیں کہ ایسا جانور جو ان کے دل کو لگے، اور جب وہ قربان ہونے لگے تو ان کا دل کو کہے، دل ان کو ملامت کرے، یار اتنا خوبصورت جانور ہے، یار اتنا خوبصورت، اتنی اس کی اچھی عادتیں تھیں، اتنا اچھا اور موٹا تازہ صحت مند جانور قربان ہونے کے لیے جا، دل کی چاہت کو قربان کرنا ہے۔ تو آج کل ہمارے اندر ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یار چلے نام قربانی کرنی ہے نا، فارمیلٹی پوری کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، 4 پیسے لینے نے تو جا کے چلو کوئی نہیں گا کانا تاوی چلے گا، کوئی قربانی کرنی ہے نا، ایسے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے صحت مند جانور کی، خوبصورت اور حسین و جمیل جانور کی، اور عمدہ قسم کے جانور کی جو سب سے مہنگا ہو اور اچھا ترین اور بہترین جانور ہو، ایسے جانور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں تیسری شرط کیا ہے کہ وہ 2 دانتوں والا ہونا چاہیے، دوندا ہونا چاہیے، جسے آج ہم دوندا، کھیرا اور چوگا کہتے ہیں۔ ان میں سے دوندے جانور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا صراحتاً ذکر کیا ہے، صراحتاً حکم دیا ہے کہ دوندا جانور ذکر کیا قربانی کیا کرو۔ لا تذبحوا الا ان یعصر علیکم، نہ تم میں سے کوئی قربانی کرے، کوئی تم میں سے کوئی ذبح نہ کرے جانور یہاں تک کہ وہ دوندا نہ ہو، 2 دانتوں والا نہ ہو۔ ہاں اگر تمہارے پاس 2 ایسی مشقتیں آ جائیں کہ تمہیں دوندا جانور نہ ملے، دوسری بات یا تمہاری پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تم نے قربانی کے لیے پیسے اکٹھے کیے لیکن دوندے کے ریٹ زیادہ ہیں، دوندا مہنگا ہے، تو پھر آپ نے اگر ارادہ کیا ہے قربانی کا تو آپ کھیرا قربان کر سکتے ہیں، جسے آج کل ہم کھیرا کہتے ہیں۔ 1 سال کا جانور قربان کر سکتے ہیں جس کی 1 سال عمر ہے، اور وہ کرنا کس جنس میں ہے؟ وہ جنس بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الصَّانِ، وہ جنس صرف بھیڑ یا دمبا ذبح کرنا ہے، کوئی بکرا نہیں لینا، کوئی بکرا نہیں لینا، کوئی ایسا نہیں سوچنا کہ میرے پاس کھیرا جو ہے نا وہ بڑی گائے جو ہے جسے آج ہم بیل کہتے ہیں، بچھا کہتے ہیں، کہ کھیرا اس میں مل جائے، اتنی گنجائش ہے وہ لینے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کہا اگر کھیرا کرنا پڑ گیا ہے، 1 سال کا کرنا پڑ گیا ہے، تمہیں نہیں ملا، یا تم نے اپنے گھر میں قربانی کے لیے جانور لیا ہے، تمہارے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، تو اس میں شکل ہے کہ وہ کس جنس میں ہو، یہاں تو بھیڑ کا بچہ ہو یا دمبے کی شکل میں ہو، ایسا جانور صرف تم ذبح کر سکتے ہو 1 سال کی عمر۔ جتنی بھی یہ لوگ باتیں بناتے ہیں وہ کھیرا چل ہی جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں پکا کھیرا چل ہی جاتا ہے جو دوندا ہونے لگے، اس کے علاوہ کوئی اسلام میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف 1 سال کا جانور اسی میں ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی مجبوریاں بتائی ہیں کہ اس مجبوری میں ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہیں ملے نا، یا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، گنجائش اس جتنے کی ہے، تو پھر تم یا بھیڑ کے بچے کو لے لو یا دمبے کے بچے کو لے لو، ان 2 جانوروں۔ اس کے علاوہ کسی جنس میں سے کھیرا جانور قربان کر لے، کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں لینا۔ ان میں سے جو 2 مجبوریاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک مجبوری جو دوندے کی ہے کہ وہ ملے نا، ایسا تو آج کل بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ منڈیوں میں لوگ لے کر ہی وہ آتے ہیں جو دوندے زیادہ تر ہوتے ہیں، کھیرا اکا دکا ہوتا ہے، تو لہذا یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے ہمارے اس معاشرے میں، کیونکہ جانور اس وقت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری مجبوری ہے کہ گنجائش نہیں ہے، یہ بندے کے پاس ہوتی ہے مجبوری، جو ہے نا اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ 1 سال کا جانور کر لے، کھیرا جانور کر لے، لیکن یا بھیڑ کے بچے میں یا دمبے کے بچے میں۔ اسی طرح جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جس مسئلے کو آج کل ایک گروہ لے کر بڑا
جو ہے نا اس پر عمل کر رہا ہے وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراسر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسا فکر ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے۔ آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے، آپ کے دوست احباب میں، آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو ان کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانها اخری ومن کان لم یذبح فلم یذبح بسم اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو یاد رکھیں اس نے وہ قربانی نہیں کی، وہ قربانی کرنے کے لیے کوئی نیا جانور لے گا اور عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے اس کی وہ قربانی نہیں گنی جائے گی، وہ اللہ کے راستے میں قربانی نہیں گنی جائے گی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید نے الفاظ کہے ہیں، فرمایا من وجد ساعتا لین یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، جو لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں قربانی نہیں ہے، وہ اس کا گوشت کھائیں۔ وہ صرف یہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی جانور ذبح کیا ہے لہذا وہ اس کے گوشت سے انجوائے کریں، گوشت کھائیں، مزے اڑائیں، لیکن وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، قربانی شمار نہیں ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو نے ایک بکری ذبح کی عید کی نماز سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے اللہ کے نبی میرے خالو نے یہ کام کیا، عید کی نماز سے پہلے بکری ذبح کر دی ہے۔ فرمایا جاؤ اسے کہو یہ بکری تم کھاؤ، مزے اٹھاؤ، گوشت کھاؤ، یہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی کرنی ہے تو کوئی نیا جانور لو، عید کی نماز کے بعد جو قربانی کرو گے وہ اللہ کے راستے میں قربان ہوگی، وہ اللہ کے راستے میں قابل قبول ہے، اس کی قربانی ہوگی۔ اور اسی طرح من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ جس انسان نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ مسلمانوں کی سنت سے نکل گیا، اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ سنت المسلمین وأصاب سنت المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمانوں کی سنت سے نکل گیا، اس نے اپنا کام کیا، اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ شریعت کی مرضی سے نکل گیا، اس نے شریعت کی مرضی سے آگے کا کام کیا، اس نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا، وہ ہم سے تجاوز کر کے آیا، نکل گیا، اس نے ہماری مخالفت کی۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت استطاعت دیتے ہیں قربانی کرنے کی استطاعت دیتے ہیں، ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے ایمان پر اس قدر شیطان گرفت کر چکا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کے دوست بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کے پاس بھی کچھ ایسے آپ کی نظروں کے سامنے لوگ آتے رہتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پہنچائیے، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ ان کا فرمان پہنچائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ بھی نہ کرے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور جو نہیں کرتا من وجد ساعتا لیضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کی وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، یاد رکھے فلا یحضر مصلانا، اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، جن کے پاس مربے ہیں بڑے بڑے لیکن قربانی کرنے کو دل نہیں کرتا، بڑی بڑی ان کے پاس مربے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لیکن حج کرنے کو دل نہیں کرتا، جو اسلام کے ارکان پر پورا نہیں اترتے حالانکہ ان کے پاس استطاعت ہے، تو ایسے شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی گھر میں پڑھ لے، اس کی عید کہاں کی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی صف میں کھڑا ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کر دیا اس کی عید کہاں گئی۔
اسی طرح آج کل ہمارے اس تہوار میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا تہوار دیا ہے عید الاضحیٰ کے نام سے، اس تہوار پر ایک نئی چیز نے رنگ پکڑا، ایک نئی چیز نے رنگ پکڑا۔ صحابہ اکرام سے تابعین اعظام نے کسی تابعی نے پوچھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، ہمیں بتلائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ان کے عہد میں، ان کے ہوتے ہوئے قربانی لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے لوگ بکری لیا کرتے تھے، یا اونٹ لیا کرتے تھے، یا جو ہے نا وہ مینڈا لیا کرتے تھے، اس کو قربان کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ لوگ اس کو قربان کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے، عزیز و اقارب کو بھی کھلاتے تھے، دوست احباب کو بھی دیتے تھے، پڑوسیوں کو بھی دیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوتا چلا گیا کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ اپنا نام لیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ والا عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر میں لفظ آ گیا نا کہ میں نے ایسا کیا ہے، وہ آ جانور وے آپ اچھا کیویں دا میں انہیں دا لے کے آیا جی، میں آج کی میں کہا پچھلے سال انج کیتا سی، اور میرے ہمسائے نے انہیں کیتا سی، میں انہوں قسم پائی تھی کہ میں اگلے سال انہیں کراں گا۔ غرور تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے۔ دکھلاوے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا، دکھلاوے کے لیے کیا ہوا عمل سارے کے ساری زندگی کے بندے نے جتنے بھی اعمال کیے ہوئے ہیں اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اللہ رب العزت اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتے، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ ایسا لوگ کرنا شروع ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کو اتارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کیا نبی کہہ دیجئے، پوری کائنات کو یہ پیغام پہنچا دیے کہ ہماری قربانی، ہماری نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری یہ قربانی کرنا، ہماری یہ نمازیں پڑھنا، ہماری یہ اللہ کے راستے میں جانیں دینا، اور ہمارا یہ دین کے راستے میں زندہ رہنا، اس کے لیے کوشش اور کاوشیں کرنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری یہ قربانی کرنا، ہماری یہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، یہ مال و دولت کو اللہ کے راستے میں بہا دینا، اور ہماری یہ 5 وقت اور تہجد کی اور اشراق کی اور زوال کی نمازیں پڑھنا للہ رب العالمین، یہ صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے ہے، اس پوری کائنات کو پالنے والے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے۔ دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ لے آیا ہوں تو لوگوں کو کہتا پھرے آج میں آ لیا، آج میں لیا، ساری کی ساری قربانی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تکبر کی وجہ سے، لفظ میں کی وجہ سے، میں نہیں کیتا تھے، میں نہیں کیتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قربانی، نمازیں، جینا، مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ شہرت اللہ رب العزت دے گا جب تم ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرو گے کہ یہ آج میرے 10 روپے میں نے کمائے ہیں، یہ مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، آج مجھے اس چیز کا 1 روپیہ بھی ملا ہے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اگر لاکھ مل گیا، 1.5 لاکھ مل گیا، کروڑ ارب خرب کی بات آ گئی ہے، تب بھی زبان پر اگر یہ الفاظ ہوں گے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، میرا کیا ہے، میں نے تو اسی طرح دنیا سے پر جیسے آیا ہوں اسی طرح دنیا سے چلے جانا۔ اللہ رب العزت پھر اس کو شہرت بھی دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو بٹھا دیتے ہیں، اس کا روب و دبدبا لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ہر چیز کو منسوب کائنات کے مالک کی طرف کرتا ہے، اپنی ہر اچھی چیز کو، ہر اچھے عمل کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرو کہ یہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے ایسا کرنے کی صحت دی ہے، استطاعت دی ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف نہیں، اپنی طرف منسوب کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی لیکن میں ہی غلط راستے پر تھا۔ قربانی اللہ رب العزت کے راستے پر، اللہ رب العزت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی یہ سنت، جن کا یہ امتحان میں کامیاب ہونا، جن کا یہ عمل اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے یہ حق کی حامی بھری تھی، ورنہ شہرت کے لیے کوئی بیٹا قربان نہیں کرتا،
شہرت کے لیے کوئی نہیں قربان کرتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ شہرت کے لیے بیٹا قربان، دنیا جہان کی دولتیں قربان کر سکتا ہے لیکن لخت جگر قربان نہیں کرتا۔ لخت جگر قربان کیا حضرت خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے قربان کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ سو اس لیے قربانی کرو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اس کا سارا جو ہے نا مینجمنٹ، اس کی ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف بھیجے کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، میں کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور جب بھی قربانی کرو بسم اللہ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کرنے لگو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کا تابع بنائے، صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا بنائے، اور مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا